إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، دین بھلائی ہے. اس سلسلے کے مقالات مکیہ میں سے ہمارا یہ 18واں مقالہ ہے جو توفی سے متعلق ہے. یاد رہے کہ قرآن کریم میں توفی کی جو 2 صورتیں ذکر کی گئی ہیں، آیت زمر میں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اجل کے وقت انسانوں کی توفی. عموم بشریت کی توفی، اور دوسری والتی لم تمت فی منامہا، نیند کے وقت توفی. تو پہلی قسم جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. تو وہ انسانی نفوس جن کو اللہ قبضے میں لیتا ہے اجل کے وقت، حین الموت، موت کے وقت. تو توفی کا معنی قبضے میں لینا، پورے طور پہ قبضے میں لینا، بتمام ہی قبضے میں لینا. تو جن انسانی نفوس کو اللہ قبضے میں لیتا ہے اجل کے وقت، موت کے وقت، ان کو پھر اپنے ہی پاس روک لیتا ہے. اور دوسری قسم توفی، یہ پہلی قسم ہے، اسے توفی موت کہا جاتا ہے. اور دوسری قسم توفی کی فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ کے بعد وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ، جن کو قبضے میں اللہ نے لیا اور مارا نہیں، اور ان کی موت کا وقت نہیں، اجل کا وقت نہیں، نیند کا وقت ہے، تو ان کی توفی انہیں سلا دینا ہے. فَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، ان کو اللہ پھر چھوڑ دیتا ہے. دیکھیں، توفی کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم کی اس آیت میں غور فرمائیں. تو قرآنی توفی کی دونوں صورتیں یہ عام بشریت پہ واقعہ ہوتی ہیں، ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اور ان سے حضرت عیسیٰ کا بھی استثناء نہیں. غور سے سنیں، ان سے، ان 2 توفیوں سے کسی کا استثناء نہیں. حضرت عیسیٰ کا بھی استثناء نہیں. ان کی بھی اجل کے وقت، ان کی بھی موت کا ایک وقت جو مقرر ہے، جب اللہ ان کی توفی فرمائیں گے پھر ان کی روح کو یمسک، روک لیں گے، چھوڑیں گے نہیں. تو
اس سے کسی کا استثناء نہیں۔ تو گویا ضابطہ یہ ہے قرآنی، توفی اللہ تعالی کا فعل ہو، یعنی متوفی اللہ ہو، اور متوفا انسان ہو، اور وقت توفی اجل ہو۔ یہ بات غور کرنے والی ہے، جس کی رعایت مرزا نے اپنے قاعدے میں نہیں کی۔ وقت توفی اجل ہو تو اس حال میں توفی اماتہ کے معنی میں ہوگی، اور متوفی کون ہوگا؟ ممیت ہوگا۔ یہی مسلم مفسرین نے بھی کہا، یہی ابن عباس کی طرف بھی منسوب ہے کہ اے عیسیٰ، تیرے آسمان سے اتارنے کے بعد، یعنی تیری اجل جب آئے گی، متوفیک یعنی ممیتک، تو تمہیں میں موت دینے والا ہوں۔ رہا متوفا تو اس حالت میں اجل کے وقت توفی اماتہ کے معنی میں ہوگی، موت دینے کے معنی میں۔ تو وہ اس سے کنایہ کب بنے گی موت سے؟ جب یہ چیزیں ہوں، توفی کا فاعل اللہ، یا اللہ کے حکم سے اس کے فرشتے۔ قرآن حکیم میں اس کا بیان ہے، توفت رسلنا بھی آتا ہے۔ اور متوفی یعنی موت دینے والا، اگر یہ صرف اللہ کا کام ہے، جیسے کہ آیت توفی عیسیٰ میں ہے، تو یہ تو اس سے بھی تعین ہو گیا کہ یہ متوفی جب اجل کے وقت ہوگی تو اللہ متوفی ممیت ہونے کے معنی میں، وہ ممیت سے کنایا ہوگا، اور توفی موت ہوگی۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس کا فاعل اللہ ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پہ نیند کا ذکر نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ متوفا کی اجل کا وقت ہے۔ تو متوفا کی اجل کا وقت ہونا یہ شرط ضروری ہے، اس کی بھی رعایت نہیں رکھی گئی قادیانی تفسیر اور تعویل میں۔ تو جب توفی کا فاعل اللہ ہے اور متوفا انسان ہے اور اس کی موت کا وقت ہے، تو اس حال میں توفی اماتہ ہوگی، توفی موت سے کنایہ ہوگی، اور متوفا میت ہوگا، عیسیٰ ہو یا غیر عیسیٰ۔ تو یہ ضابطہ عام انسانوں پہ ہے، اس سے حضرت عیسیٰ کا بھی استثناء نہیں۔ اگر بہت شوق ہے کسی کے استثناء نہ کرنے کا، تو پھر یہ ضابطہ ہے قرآنی۔ یقیناً حضرت عیسیٰ کی اجل کے وقت کی توفی اسی معنی میں ہے۔ یہی ان حضرات مفسرین کا قول ہے جنہوں نے یہ کہا متوفی کا یہ ممیتو کا کے معنی میں ہے، مگر ساتھ قید یہ بھی لگائی کہ آسمان سے نزول کے بعد تبھی ان کی اجل ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اجل کے وقت متوفی کا پہ حمل کرنا ممیتو کا اس کا معنی ہوگا، اور توفی اماتہ یعنی موت دینے پہ حمل کی جائے گی، مگر اجل سے پہلے کسی کی موت لانا ہرگز درست نہیں، نہ شرعن نہ عقلاً۔ تو یہ غیر معقول بات ہے کہ ہم اجل کا ذکر نہ کر کے توفی کو موت سے کنایہ بنائیں اور متوفی کو ممیتو کا معنی اپنائیں، کیونکہ کسی کی بھی توفی اس کی اجل سے پہلے موت سے کنایہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح یہ بھی ضابطہ قرآن کی اس آیت سے نکلتا ہے کہ فاعل اللہ تعالیٰ ہے توفی کا،
مفعول ذی روح انسان ہے، مگر وقت توفی منام ہے، سونے کا وقت ہے، تو اب اس کی توفی سے موت کوئی بھی مراد نہیں لے سکتا۔ اسے ہی اللہ نے کہا والتی لم تمت، جن کی توفی نیند کے وقت ہو رہی ہے وہ میت نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کے وقت دو صورتیں ہیں، یا بحالت یعنی جاگتے ہوئے اللہ نے انہیں اٹھا لیا تب بھی موت نہیں، بحالت نیند اگر اٹھا لیا، جیسے بعض مفسرین نے متوفی کا کو منیم کا اس پہ بھی حمل کیا ہے، متوفیق ای منیمک۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی توفی حالت بیداری ہو یا حالت نیند ہو، یہ چیز واقعہ ہو چکی، رہی ان کی توفی اجل کے وقت، تو یہ ممیتوں کا موت دینے والا۔ کتنا واضح بیان ہے قرآن کریم کا، اور توفی کا کتنا واضح مفہوم ہے قرآن حکیم کی اس آیت کو اگر مد نظر رکھا جائے۔ لہذا یاد رہے کہ نیند دینا اور موت دینا، سبحان اللہ، یہ دونوں صرف اور صرف اللہ کے کام ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی موت دینے والا ہے، نہ ہی کوئی نیند دینے والا۔ اب دیکھیں، ہر انسان کی روزانہ توفی نوم ہوتی ہے، اگر اسی کو آپ محسوس فرمائیں تو کتنا اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب اور اپنے آپ کو اس کے قریب پائیں گے۔ احساس کرے انسان کہ میری بھی تو توفی ہر روز ہوتی ہے، میری بھی روح اللہ کے قبضے میں جاتی ہے، کب؟ نیند کے وقت، پھر اللہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو دونوں توفیاں، کیا قبضے میں لینا بحالت نیند ہر انسان کی ہے، اور پھر چھوڑ دینا اس کی روح کو، پھر ایسے ہی اجل کے وقت قبضے میں لینا انسانی ارواح کو اور انہیں روک لینا، یہ بھی ہر انسان کے ساتھ ہے، اور یہی عیسیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ کے ساتھ واقعہ ہو چکنے والی توفی یہ نہیں، کیونکہ وقت ان کی اجل کا نہیں۔ لہذا یہ قادیانی ضابطہ بھی بالکل غلط ہو گیا کہ توفی کا فاعل اگر اللہ ہو، نیند کا وقت نہ ہو، تو اس سے مراد موت ہی ہوگی۔ یہ ضابطہ ہی نہیں، اس پہ مستقل ہمارا ایک مقالہ ہے اور ہم اس پہ مستقل کلام کریں گے، لیکن پہلے ابھی آیت توفی جو قرآن حکیم میں جس میں انسانی توفی کا ذکر ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، تب جا کے عیسیٰ کی توفی کا صحیح مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہم اس کو مکرر ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت زمر میں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی توفی کے عام بشریت کے ضابطے کو بیان فرمایا ہے۔ کیا؟ کہ حین الموت، اجل ہو، وقت کا، موت کا وقت ہو، جس کا وقت ہر انسان کے لیے مقرر ہے، پھر اللہ روح کو قبضے میں کریں، تو یہ قبضہ موت کے معنی میں ہے۔ دوسرا، موت کا وقت نہیں، فی المنام، نیند کا وقت ہے، اللہ فاعل ہے، نیند تو وہی دیتے ہیں، فرشتے بھی نہیں دے سکتے، فرشتوں کو بھی اس پہ مأمور نہیں کیا اللہ نے، توفی کی نسبت تو ہے فرشتوں کی طرف مگر نیند کی نہیں۔ عجیب بات ہے، سبحان اللہ۔ ہر انسان ہر روز اپنے ایمان کو بڑھا سکتا ہے
اللہ سے تعلق کو قائم رکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے، زیادہ کر سکتا ہے اسی آیت میں غور کرنے کے بعد۔ تو دوسری توفی کون سی؟ نیند کا وقت ہو، اللہ کی ذات توفی فرمانے والے ہوں، قبضے میں لینے والے ہوں، پھر روح کو چھوڑ دیتے ہیں، فیرسل، پھر بعد میں چھوڑ دیں۔ تو ان دونوں توفیوں میں کسی کا استثناء نہیں، نہ عیسیٰ کا نہ کسی اور انسان کا۔ مگر سوال اتنا ہے کہ اجل سے پہلے اگر توفی ہو تو یہ صرف عیسیٰ کا خاصہ ہے۔ عام انسانوں کی بھی اجل سے پہلے توفی ہوتی ہے، وہ توفی نوم ہے، مگر عیسیٰ کی توفی کے ساتھ قرآنی نص ہے وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ، کہ تمہیں ہم اپنی طرف اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ ہے توفی کا قرآنی بیان اور قرآنی مفہوم۔ تو توفی اللہ کا فعل ہے، وہی متوفی ہے، اور متوفی انسان، اور وقت توفی نیند ہے، اجل نہیں۔ تو توفی نیند دینے کے معنی میں ہوگی، متوفی نیند دینے والا ہوگا، مارنے والا نہیں، نہ ہی توفی مارنے کے معنی میں ہوگی۔ اور متوفی سونے والا ہوگا، والتی لم تمت مردہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں یہ دو توفیاں قرآن کریم کی اس آیت میں مذکور ہیں، کسی کا اس سے استثناء نہیں، عیسیٰ کا بھی نہیں ہم یہ کہتے، کیونکہ اجل پر ان کی جب توفی ہوگی تو وہ توفی اماتہ ہی ہوگی۔ کتنا واضح بیان ہو گیا توفی کا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب قرآنی توفی کی ایک مخصوص صورت بھی قرآن نے ذکر کی، یا عیسیٰ۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ اللہ یتوفی الانفس، یہ عمومی طور پہ ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ خصوصی خطاب ہے عیسیٰ کو۔ اب سب سے پہلے بات تو یہی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو آیت متوفی کا میں توفی ذکر ہے وہ خطاب خاص ہے، اور جو اللہ یتوفی الانفس اس میں توفی ذکر ہے یہ خطاب عام ہے۔ تو اب خطاب خاص کو عام بنانا یا عام کے مفہوم کو نہ سمجھنا اور قرآنی بیان سے اعراض اور انحراف کرنا، یہ مطیعین کا کام نہیں، یہ یقیناً اہل الحاد کا کام ہے، منحرفین کا کام ہے۔ اخلاص کے ساتھ ہم دعوت دیتے ہیں پوری انسانیت کو، خصوصاً قادیانیت کو، کہ سمجھے توفی کیا چیز ہے۔ تو عمومی بشر کی توفی اللہ یتوفی الانفس حین موتها اس آیت میں ہے، اور اس میں ضابطہ کیا ہے کہ توفی کا فاعل اللہ، مفعول انسان، اور وقت اجل کا۔ تو یہ توفی اماتہ ہے، کسی کا اس سے استثناء نہیں، نہ عیسیٰ کا نہ کسی اور کا۔ اور دوسری توفی فاعل اللہ اور مفعول انسان، اور وقت نیند، منام، تو پھر یہ توفی نوم ہے۔ اور دونوں قرآن میں ذکر ہیں، اور یہ بھی ذکر ہے پہلے کے بارے میں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، کہ جس کی موت کا فیصلہ کر لیا اس کو اللہ نے روک لیا۔ اور وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ یہ بھی بتا دیا کہ دوسری ارواح جن کی نیند کا وقت ہے ان کی روح کو اللہ نے چھوڑ دیا تو وہ اٹھ گئے۔ انسانوں کی ارواح کا اعادہ جو ہے یوم قیامت کو جن کا ہوگا تو سب اٹھ جائیں گے۔ تو دنیا میں جن کو قبضے میں لینے کے بعد اللہ چھوڑتا ہے وہ نیند سے اٹھ جاتے ہیں۔ کتنی صاف بات ہے قرآن حکیم کی۔ تو یہ عمومی توفی ہے انسانوں کی، کسی کا اس میں استثناء نہیں۔ اب قرآن حکیم کی اس آیت میں کسی خاص انسان کے نام خطاب نہیں، اللہ یتوفی الانفس، یہ بات ہے کہ اللہ ہے جو توفی، جو قبضے میں لیتے ہیں یہ تمام ہی ارواح کو۔
اب دوسری بات جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی تھی اس میں مخصوص خطاب ہے، وہ توفی کی خاص صورت ہے جو بنی آدم میں صرف ایک انسان جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کا خاصہ ہے۔ تو اب ان کو اجل سے پہلے مارنے کی ناکام سعی کرنا یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، یہ جاہلانہ حرکت ہے، یہ قرآن حکیم کے بیان سے انحراف ہے۔ تو جب حادثہ رفع پیش آ چکا انہیں تو اس وقت کے ساتھ یہ توفی خاص ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، خود اللہ تعالیٰ نے تعیین فرما دی اس توفی کی، یہ جو خاص توفی ہے، مخصوص صورت ہے توفی کی، خاص ایک فرد انسان کے ساتھ خاص ہے، اس کا خطاب باری تعالی شانہ کا وہ اسی کے نام ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک۔ تو اب اس خاص کتاب کو عام نہیں بنایا جا سکتا، نہ عام خطاب کو اس مخصوص فرد پہ فٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، عام خطاب میں یہ مخصوص فرد داخل ہے، اور وہ کیسے کہ ان کی اجل کے وقت جو ان کی توفی ہے وہ بھی توفی موت ہوگی، یہ ہے عام خطاب میں اس کا داخل ہونا۔ مگر عام حکم سے ان کا اخراج کیسے ہوا؟ اس آیت سے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ ان کی ایک اور توفی بھی ہے، یاد رہے یہ ہے تیسری نو توفی کی۔ مسلمان مفسرین یا علماء جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں توفی ایک جنس ہے جس کی 3 انواع ہیں، تو ایسے نہیں وہ کہتے۔ قرآن حکیم کی یہ دونوں آیتیں سامنے رکھ لیں اور دیکھ لیں کہ ان میں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اس تیسری کو اب ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ ہے، خطاب انہی کے نام ہے، اور وہ خطاب ان کی اجل سے پہلے ہے۔ کب؟ حادثہ رفع کے وقت کی توفی۔ ہم یہاں پہ کیا ضابطہ بتانا چاہتے ہیں کہ توفی کا فاعل اللہ ہو، یعنی متوفی اللہ، اور متوفا عام انسان نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور توفی کا وقت ان کی اجل سے پہلے ہے، ابھی تو اجل نہیں آئی۔ وہ کہاں ہیں؟ دشمنوں کے نرگے میں ہیں، جو دشمن ان کے قتل و صلب چاہتے ہیں، ان کو مارنا چاہتے ہیں، سولی پہ دینا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال میں اب یہ توفی واقع ہو رہی ہے، ہو چکی ہے۔ قرآن نے اس توفی کو بشارت کہا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معنی توفی کا بتمام ہی اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور انہیں اپنی طرف رفع فرما لیتے ہیں۔ انہیں آسمان پہ ایسی جگہ اللہ تبارک و تعالی لے جانا چاہتے ہیں جہاں تک ان کے دشمنوں کی پہنچ نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں، تینوں توفیاں ذکر ہو گئی۔ پہلی عام بشر کی توفی اجل کے وقت، یہ ہے موت سے کنایہ ہے۔ دوسری عام انسانیت کی توفی نیند کے وقت، اب ان دونوں میں عیسیٰ بھی داخل ہے۔ تیسری توفی جو مخصوص ہے، جس میں استثناء ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ قرآن نے ذکر بھی فرمائی ہے، وہ ہے کہ فاعل اللہ، متوفی عیسیٰ، وقت ان کی اجل کا نہیں، وہ دشمنوں کے نرغے میں ہیں، وہ ان کا قتل و صلب چاہتے ہیں۔ تو اب یہ توفی اس وقت ہو رہی ہے، تو اللہ ان کو قبضے میں لے لے، ان کو اپنی طرف رفع فرما لے ان کا،
اور ان کو آسمان پہ ایسی لگا لے جائیں جہاں ان کے دشمنوں کی پہنچ نہ ہو۔ تو اس میں کیا اشکال ہے، کیا استغراب ہے اس میں؟ یہ عیسیٰ کی جو معجزانہ توفی ہے اور ان کا رفع ہے، یقیناً ان کی موت نہیں، اس سے ہی مفسرین توفی رفع کہتے ہیں، یہ ان کا رفع ہوا۔ مفسرین نے اسے توفی رفع سے تعبیر کیا۔ یہ توفی ہم نے جنس توفی کی 3 جو شکلیں بتائی ہیں، توفی اماتہ، توفی نوم، اس کا سورۃ الزمر میں ذکر ہے۔ تیسری توفی، توفی رفع، اس کا سورہ آل عمران میں ذکر ہے، اس آیت میں جس کے بارے میں ہم ابھی کہہ رہے ہیں، یا عیسیٰ انی متوفیک۔ تو یہ توفی بنی آدم میں سے صرف ایک انسان کی ہوئی، وہ حضرت عیسیٰ ہیں، جن سے خطاب اس آیت میں اللہ نے فرمایا، یہ صرف انہی کا خاصہ ہے۔ اس حلقے کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب